نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو نہ کسی کے دل کا قرار ہو، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ ایک مشت غبار ہو۔ آج کے دور کا ایک عام آدمی کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس شعر کے خالق آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ میں ہندوستان کی قیادت کی تھی۔ اگرچہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت مغل بادشاہ اکبر اور اورنگزیب کی طرح مضبوط نہ تھی، لیکن پھر بھی ان کی ایک پکار پر کروڑوں فرزندان ہندوستان نے لبیک کہا اور انگریزوں کے خلاف کمر بستہ ہو گئے۔ یہاں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت کس طرح شروع ہوئی۔ 1837 میں جب بہادر شاہ ظفر حکمران بنتا ہے تو اس وقت مغلیہ سلطنت دہلی کے گرد و نواح تک ہی محدود تھی۔ اس وقت خزانہ بالکل خالی تھا اور فوج نہ ہونے کے برابر تھی۔ صرف محل کے چند افراد اور خاندان کے افراد میں ہی وہ صرف بادشاہ تصور کیا جاتا تھا۔ عام عوام میں یا دور دور تک اسے صرف نام کا ہی بادشاہ کر جانا چاہتا تھا، جبکہ کوئی بھی اس کی اطاعت نہ کرتا۔ محل سے باہر تو دور کی بات، محل کے اندر بھی بادشاہ کی نہیں سنی جاتی تھی۔ یہ 1857 کی بات ہے جب انگریز فوج میں ایک نیا ہتھیار متعارف ہوا، اسے کارتوس کہا جاتا تھا اور اس کی پن منہ سے نکالنی پڑتی تھی۔ فوج میں یہ مشہور کیا گیا کہ اس پن کو گائے کے گوشت اور سور کی چربی سے بنایا گیا۔ بس اتنی سی بات پھیلانی تھی کہ مسلمان اور ہندو افسران اور فوجیوں نے فوج سے بغاوت کر دی اور یہی چیز انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ کا باعث بنی۔ 1857 کی جنگ میں ہارنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد بہادر شاہ ظفر کی جان تو بخش دی جاتی ہے، لیکن اس کے بیٹوں کو ہتھیار ڈالنے کے باوجود بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اس کے تینوں بیٹوں خضر سلطان، مرزا مغل اور ابو بکر کو ہتھیار ڈالنے کے باوجود گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کو لال قلعے کے کوٹھڑی میں عام معمولی قیدیوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ انگریز افسران اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کو لال قلعے میں اس طرح رکھا گیا تھا جیسے کسی جانور کو پنجرے میں رکھا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی اس حد تک بے عزتی کی گئی کہ انگریز سیاح، بچے اور عورتوں کے گروہوں کے گروہ اسے دیکھنے آتے اور تیموریہ جانشین اور مغلوں کے آخری بادشاہ کا حال دیکھتی اور ان پر طنز و مزاح کر کے واپس چلے جاتے۔ کچھ عرصہ بعد بہادر شاہ ظفر کو لال محل سے رنگون منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں پر وہ اپنی بے بسی کی شاعری لکھتے ہیں اور اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ 7 نومبر 1862 کو رنگون کے ایک جیل نما گھر میں کچھ برطانوی افسران ایک 87 سالہ بوڑھے کی لاش کو احاطے میں کھودی گئی قبر میں دفنانے چلے تھے۔ مرنے والے کے جنازے میں اس کے 2 بیٹے اور ایک مولوی شامل تھا۔ عورتوں کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی گئی۔ باہر تھوڑی سی بات پھیلی تو کچھ لوگ جنازے میں شرکت کے لیے اندر آنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن انگریزوں کی جانب سے انہیں روک دیا گیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد اسے فوراً خفیہ مقام پر دفنا دیا جاتا ہے۔ دفنانے سے پہلے اس کی جسم پر اس طرح کا کیمیکل لگایا جاتا ہے تاکہ لاش جلد از جلد تحلیل ہو جائے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے جانشین یا اس کے لوگ اسے دوبارہ نکال کر مشتعل نہ ہو جائیں اور دوبارہ سے انگریزوں کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ اس لیے بہادر شاہ ظفر کی قبر کو خفیہ رکھا گیا، بلکہ اس پر اس قسم کی گھاس اگا گئی کہ 1 سال کے بعد یہ معلوم نہ پڑ سکا کہ بہادر شاہ ظفر کی قبر کس جگہ بنائی گئی۔ 1991 میں مزدور نالی کھود رہے تھے کہ انہیں اینٹوں کا ایک چبوترا ملتا ہے اور اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہی قبر بہادر شاہ ظفر مغلوں کے آخری تاجدار کی ہے۔ وہیں پر ان کا مقبرہ بنایا جاتا ہے۔ دوسرے مغل بادشاہوں کی طرح عظیم اور عالی شان مقبرہ تو نہیں ہے، لیکن بہادر شاہ ظفر کا مقبرہ اب بھی رنگون میں موجود ہے اور وہاں پر سالانہ عرس بھی منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے شہنشاہ کا تلخ اور حوصلہ شکن انجام تھا جس کے پرکھوں نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے وسیع و عریض حصے پر سالوں سال تک حکومت کی تھی۔ آج وہی حکمران 87 سال کی عمر میں جب قبر میں پہنچتا ہے تو نہ تو اس کے پاس وہی شان و شوکت تھی اور نہ ہی اس کے پاس اپنی زمین ہوتی ہے، نہ ہی اس کے پاس محل تھا اور نہ ہی اس کے پاس اپنی فوج تھی، نہ ہی شاہی لباس تھا اور نہ ہی شاہی پروٹوکول تھا، بلکہ صرف خاندان کے چند افراد اس کے سرانے بیٹھے تھے اور چند ہی افرادوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی قبر کو اس مقام پر رکھا گیا جہاں پر نہ لوگ آ سکے نہ جا سکے، بلکہ 1 صدی کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بہادر شاہ یہاں دفن ہے۔ یہ مغلیہ سلطنت کی ایسی دردناک کہانی تھی جس میں انہی کی غلطیوں کے باعث ان کی حکومت زوال پذیر ہوئی اور صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ مغلیہ سلطنت کی آخری قسط تھی۔ اس سیریز میں ویڈیوز کو مختصر سے مختصر رکھا گیا اور واقعات کو سرسری بیان کیا گیا۔ اگر مغلیہ سلطنت کی ڈیپتھ میں جایا جائے تو یہ تقریباً
3 سے 4 ہزار ایپیسوڈ بن سکتے تھے، لیکن میں نے سرسری جائزے سے آپ کو سرسری مغلیہ سلطنت کے تمام جو ان کے عروج و زوال کے جو وقت آتا رہا وہ میں نے آپ کو بتایا، اور آج یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچی۔ ملتے ہیں ایک اور سیریز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔